السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی ایک جھلک قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے، ایک لمحے کے لیے دنیا کی تمام پریشانیاں بھول جائیے۔ تصور کیجئے ایک ایسی عظیم زندگی جہاں نہ بیماری ہو، نہ بڑھاپا، نہ غم ہو، نہ خوف، نہ جدائی ہو، نہ موت، بلکہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی کامیابی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی خیالی داستان نہیں، بلکہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ غور کیجئے، جب اس جنت کی ایک نعمت کا بھی مکمل علم کسی انسان کو نہیں، تو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی وہ جنت ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے دعائیں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی خواہشات اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے قربان کر دی، اور صالحین نے اپنی پوری زندگیاں اللہ تعالی کی اطاعت میں گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت، خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، جنت کی ایک ادنا نعمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، دروازہ کھلوانے کی درخواست کروں گا۔ داروغہ پوچھے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے گا: مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو۔ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے سے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیا ہی بہترین گھر ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں جن کا استقبال فرشتے سلام کے ساتھ کریں گے، آمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ارشاد باری تعالی ہے: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين، یعنی اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوں گی، اور خالص شہد کی نہریں ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اہل جنت کے لیے بلند و بالا محلات بھی تیار فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے ایسے خیمے ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہیں، جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی ہر بار شکل ایک جیسی ہوگی لیکن اللہ تعالی ہر مرتبہ نیا ذائقہ عطا فرمائیں گے۔ جنت میں نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ تھکاوٹ، نہ غم، اور نہ دلوں میں کوئی کینہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جنت کی سب سے عظیم نعمت نہ محلات ہوں گے، نہ باغات اور نہ نہریں، بلکہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی جل جلالہ ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے، پھر اللہ تعالی اپنے بندوں سے حجاب اٹھائیں گے اور اہل جنت کو اپنے رب کریم جل جلالہ کا دیدار کرائیں گے، اور جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں دنیا میں ایمان پر استقامت، اخلاص کے ساتھ عبادت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے اگر دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو اس جنت کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آئیے آج ہی سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہر روز اللہ تعالی جل جلالہ سے جنت الفردوس کا سوال کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالی جل جلالہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند اور بہترین مقام ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔